الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کے چوتھے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سیرت النبی پڑھ رہے تھے۔ پچھلا سبق ہم نے ازواج مطہرات کے متعلق پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 عورتوں سے نکاح فرمایا، 11 عورتوں سے نکاح فرمایا اور 2 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھی۔ آج ہم تعدد ازواج کا مسئلہ پڑھیں گے کہ اتنی نکاح کرنے کی حکمت کیا تھی، تب اتنی نکاح کرنے کی کیا حکمت تھی۔ تعدد ازواج کے متعلق ضروری تنبیہ۔ ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل، آسٹری وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازدواج کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی لیکن نبھا نہ سکے۔ بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اس کے رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیات نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعداد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے۔ البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک شخص کے تحت ہزاروں عورتیں رہتی تھیں۔ عیسائیوں کے پادری کثرت ازدواج کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔ شام فلسطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں رکھی۔ اس طرح ویدک تعلیم غیر محدود ازواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے 10-10، 13-13، 27-27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ غرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھا۔ جہاں تک مذہب و ممالک تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، کسی مذہب اور کسی قانون نے اس کی کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود نے، نہ نصارہ نے، نہ ہندوؤں نے، نہ آریوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر 10 ازواج تک جمع ہو گئے۔ پھر جب اس کثرت ازدواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی، اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے۔ قرآن عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعدد ازواج کو بالکل منع تو نہیں کیا لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح میں ایک تحدید کر دی، ایک حد بندی کر دی، اور یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس شرط پر کہ 4 کے حقوق برابر ادا کر سکو۔ اگر ہمت نہ ہو تو پھر 1 سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ اس ارشاد کے بعد بیچ مائے امت 4 سے زائد بیویوں کو نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔ جن صحابہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دیں۔ حدیث میں ہے حضرت غیلان مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ 4 رکھ کر باقی کو طلاق دے دو۔ اسی طرح نوفل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک عورت کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اسی عام قانون کے رو سے 4 سے زائد نہ رہنی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المومنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ خود قرآن عزیز کا ارشاد ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب اگر عام قانون کے تحت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر علیحدہ کیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ زندگی بھر کے لیے معطل ہو جائیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روزہ صحبت ان کے لیے عذاب بن جاتی کہ ادھر تو فخر عالم کی صحبت چھوٹتی ہے اور ادھر ان کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں کہ کسی اور جگہ اپنا غم ہلکا کر سکیں۔ اس لیے کسی طور یہ مناسب نہیں تھا کہ ازواج مطہرات اس عام قانون کے ماتحت آئیں، خصوصاً وہ خواتین جن کا نکاح اس لیے عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند جہاد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ بے سر و سامان رہ گئی تھی۔
آپ علیہ السلام نے ان کی دلداری کے لیے ان سے نکاح کر لیا۔ اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہ اچھی دلداری تھی کہ وہ تمام عمر نکاح سے محروم رہتی۔ اس لیے بحکم خداوند 4 سے زائد بیویوں کو رکھنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کے لیے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں، ہم تک صرف ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کے لیے تو 9 خواتین بھی کم ہیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھی؟ اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، قتل کے منصوبے گانٹھے، طرح طرح کے عیب لگائے، بہتان باندھے، مجنوں کہا، کذاب بتلایا، غرض اس آفتاب عالم تاب پر خاک ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر خود خاک آلود ہوئے، لیکن کسی کافر نے خواہشات نفسانی اور عورت کے معاملے میں کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں لگایا، اور ہرگز نہیں یہاں افطرا کے پاؤں نہ ہوئے، ورنہ کسی نیک نام کو بدنام کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ذرا انگلی رکھنے کی جگہ تھی تو کفار عرب جو گھر کے بھیتی تھے سب سے بڑھا چڑھا کر اس کو عیوب میں شمار کرتے، لیکن وہ اتنے بے وقوف نہ تھے کہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھو دیتے، کیونکہ تقوی مجسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی، جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شباب کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی میں گزرا۔ پھر جب عمر شریف 25 سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی، جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت 40 سال کے بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی، اور لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھی۔ بارگاہ نبوت میں اس کی درخواست رد نہ کی گئی، اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کو چھوڑ کر ہیرا کے غار میں ایک مہینہ محض عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گزارا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ البتہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جب کہ عمر شریف 50 سال سے بڑھ جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں، اور خاص ضرورتوں کے متحد 10 خواتین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہوتی ہیں، جو سب کے سب حضرت عائشہ کے سوا بیوہ ہیں اور بعض صاحب اولاد بھی۔ تو ان حالات پر نظر کرتے ہوئے گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی سلیم الحواس عقل مند انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد ازواج کو معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ بتلا سکے۔ اگر کوئی چشم نبوت آفتاب نبوت کی عظمت و جلال کو بھی نہ دیکھ سکے، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق و اعمال، تقوی، طہارت، زہد و ریاضت اور مقدس زندگی کے تمام گرد و پیش کے حالات سے بھی آنکھ چرا لے تو خود ان متعدد نکاحوں کے واقعات و حالات ہی اس کو یہ کہنے پر مجبور کریں گے کہ تعدد ازواج یقیناً کوئی نفسانی خواہش پر مبنی نہ تھا، ورنہ ساری عمر ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دینا، 55 سالوں کو اس کام کے لیے تجویز کرنا، کسی انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی، خصوصاً جبکہ کفار عرب اور رؤسائے قریش آپ علیہ السلام کے ایک اشارے پر اپنا منتخب حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دینے کے لیے بھی تیار تھے، جیسا کہ سیر و تاریخ کی معتبر کتابیں اس بات کی گواہ ہیں۔ اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود تو مسلمانوں کی جمعیت بھی اس عرصہ میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکی تھی، جن میں سے ہر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہونے کو بجا طور پر فلاح دارین سمجھتی تھی۔ یہ سب کچھ تھا، مگر تاجدار نبوت کے عقد میں 50 سال تک صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رہی تھی، جن کی عمر بوقت نکاح بھی 40 سال تھی۔ پھر اس کے بعد بھی جن خواتین کو آپ نے نکاح کے لیے منتخب فرمایا، سوائے ایک کے سب بیوہ اور صاحب اولاد ہیں۔ امت کی بے شمار کنواری لڑکیاں اس وقت بھی آپ کے انتخاب میں نہیں آئی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعے امت کو پہنچ سکتے تھے وہ سب مخفی رہ جاتے۔ کس قدر بے حیائی اور حق کشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعداد ازواج کو نفسانی خواہش پر معمول کیا جائے۔ اگر باطل پرستوں نے عقل و حواس کو اندھا کر دیا ہے تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش کی وفات ہوئی، اور سب سے آخر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، یعنی جو آپ کے دادا تھے ان کے 10 بیٹے تھے، حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب، عبداللہ، جن میں سے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، باقی 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 ہیں: امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ۔ آپ کی پہرہ داری کرنے والے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی، اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے، غزوہ احد میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غزوہ خندق میں عباد بن بشیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی قرا میں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائیں گے، تو آپ سے پہرہ داری کو اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔